اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یہ مختصر المعانی اور شرائع اور قطبی ابھی ان تینوں کے جو شارح ہیں نا ان کا خطبہ چل رہا ہے، متن آگے آئے گا۔ قطبی کے اندر بھی کالا ہوگا پھر اقول ہوگا جی۔ یہ علامہ قطب الدین تحتانی کا خطبہ ہے، متن رسالہ شمسی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع۔ اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع۔ آگے چلو۔ ان ابہا درار تنظم ببنان البیان فازہر ظہر تنثر فی ارکان الاذہان حمد و مبدع انت۔ بس ان ابہا درار تنظم ببنان البیان وازہر ظہر تنثر فی اردان الاذہان۔ وہ کیا چیز ہے؟ حمد و مبدع، مبدع کی حمد ہے، مبدع کی حمد ہے جی۔ اب یہ تشبیہات ہیں۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ ان ابہا، یہ مشارع بارع رحمہ اللہ نے، علامہ قطب الدین تحتانی نے شروع کیا اپنی کتاب کو ایسی کلام کے ساتھ جو مشتمل ہے کس پر؟ اور یہ کلام دلالت کرتی اس بات پر کہ احسن المقال جو ہے نا، سب سے اچھی بات وہ مبدع متعال کون؟ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ یعنی سب سے جو اچھی بات ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ کی۔ یہ سمجھانے کے لیے اس طرح کلام کی ہے جی، وہ اللہ کی حمد ہے جی۔ اور نئی شروع کیا کتاب کو الحمدللہ کی مثل کے ساتھ، یا اس کی مثل نحمدو کا وغیرہ، جیسا کہ وہ اسلوب دائر ہے کن کے درمیان؟ کتابوں کے شروع کرنے میں جی۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ تعلیل بیان کرنی حمد اللہ کے لیے جو آ رہی ہے کہ حمد اللہ کی حمد ہم کیوں کرتے ہیں، اس وجہ سے کرتے ہیں جی۔ اور تنبیہ کرنی ہے مشارع نے اس بات پر کہ مجھ سے جو حمد صادر ہو رہی ہے تو یہ صرف جمہور کی تقلید کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میں خود آپ حمد کر رہا ہوں، اس لیے اس انوکھے انداز سے حمد کی ہے، یہ تقلید کی وجہ سے نہیں۔ اور اس بات پر بھی تنبیہ کرنی ہے کہ شارع کہتے ہیں کہ میں جاہل نہیں ہوں حال حمد کی کیفیت سے جی، اور حمد کی حقیقت سے کہ وہ افضل الکلام ہے، میں اس سے جاہل نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ افضل الکلام جو ہے وہ کیا؟ اللہ کی حمد ہے۔ فَإِنَّهُ، کیونکہ اگر ان کو استعارات کے ساتھ نہ لاتے تو ابتدا سے کہہ دیتے کیا؟ الحمدللہ، تو نہ حاصل ہوتی تنبیہ تقلید کے رفع پر۔ یہ ہوتا کہ بزرگوں کی تقلید میں الحمدللہ کہہ دی ہے، جیسے بزرگوں نے کتابیں شروع کی الحمدللہ کہا جی، تو اس کے رفع پر یہ تنبیہ نہ ہوتے، بلکہ باقی رہتا احتمال کس کا؟ تقلید کا، کہ یہ ان کی تقلید کر کے الحمدللہ کہہ دی ہے۔ اور اسی طرح اگر نہ تصریح کرتے اس پر
کہ الحمدللہ احسن المقال ہے تو پھر نہ اٹھتا احتمال ان کی جہالت کا حمد کے حال سے کہ وہ افضل الکلام ہے۔ یہ بھی نہ پتہ ہوتا کہ وہ خود جو ہے وہ حقیقت جانتے ہیں کہ اللہ کی حمد کی کتنی شان ہے، تو یہ احتمال بھی نہ اٹھتا کہ شاید بس ویسے ہی کہہ دیا، پتہ ہے نہیں ہے جی۔ اب یہ ساری تقریریں ہوتی ہیں کہ بزرگوں نے جو کچھ کہا اس کے مطابق۔ بس سرو اور راز حمد کی تحمید کے اختیار کرنے میں اس اسلوب عجیب کے ساتھ وہ محض شارع کے شوق پیدا کرنے کے لیے حمد کے شروع کرنے سے پہلے حمد میں کہ پہلے اور جملے بولے ہیں تاکہ ان کے ساتھ لذت حاصل کریں، اور حمد دل میں واقع ہو بجائے اتم پر، اور صادر ہو حمد خشوع اور خضوع کے ساتھ، تاکہ ثواب جلیل اور اجر جزیل حاصل ہو سکے، اس لیے اس انداز کے ساتھ حمد کی ہے جی۔ اچھا جی توجہ، اگر تو سوال کرے کہ کتاب کو شروع کرنا اس عجیب طریقے کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ان ابہا دورارن، اس عجیب طریقے کے ساتھ کتاب کو شروع کرنا جی، اگرچہ یہ فائدہ دیتا ہے ان فوائد کا جو بھی بیان ہوئے ہیں پیچھے 3-4، یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ مصنف کو حمد کا پتہ ہے اور وہ خود حمد کر رہا ہے، بطور تقلید نہیں کر رہا، اور حمد کی حقیقت سے وہ جاہل نہیں ہے، یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ واجب کر رہا ہے حمد کا نکلنا ابتدا سے، کہ اب کتاب کی جو ابتدا ہے وہ حمد سے تو نہ ہوئی، وہ تو آگے آ رہا ہے کہ ہم دو مبدین، ابتدا تو ہوگی اب ہا دورارن تنظام الاخر سے جی۔ تو اب حالانکہ حدیث پاک میں حدیث پاک یہ ہے کہ کلو امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اقطع، اور ایک روایت میں فہو اجزم۔ تو اب پھر ابتدا نہ ہوئی، ابتدا وہ تو فائدے حاصل ہو گئے لیکن حدیث پاک پر عمل نہ ہو سکا۔ ابتدا کس سے ہونی چاہیے تھی؟ اللہ کے عمل سے ہونی چاہیے تھی۔ تو اس کا جواب ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جی، یہ یوں نہیں ہے، بلکہ ابتدا حمد کے ساتھ ہی ہے، اس لیے کہ ابتدا جو ہے نا تحمید کی حدیث میں جو پڑھی ابھی، یہ ابتدا محمول ہے کس پر؟ وہ اضافی جو بنسبت مقاصد کے ہے، یعنی مقاصد سے پہلے ہو، تو مقاصد سے تو پہلے ہی ہے کہ لہٰذا نہیں نقصان دے گا اس کو تقدیم غیر مقصود کی، یہ نقصان نہیں دے گا بالکل جی، کہ بھی اگر ان ابہا سے ہے تو یہ منطق کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو حمد کی شان بیان ہو رہی ہے، تو اب حمد جو ہے وہ مقصود سے تو پہلے ہی ہے۔ تو جو حدیث پاک میں ہے کہ بکل امر ذی بال لا یبدأ، مراد ہے کہ جس مقصود کی ابتدا حمد کے بغیر وہ بے برکت ہوتا ہے، تو مقصود سے تو پہلے جی، مقصود سے پہلے جی۔ ایک علاوہ ازیں کہ یہ اسلوب بھی تو حمد کا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ جو حمد کی شان بیان کی ہے تو یہ بھی تو حمد ہے جی، کہ یہ اسلوب بھی فائدہ دیتا ہے حمد کا، اس لیے کہ حمد کی جو حمد ہے، حمد جو اللہ کی حمد کی جو شان بیان کرنے، تو وہ اللہ کی حمد کی حمد ہے، تو یہ بھی تو حمد لے محمود ہی، حمد کے محمود کی حمد ہی ہے کہ جی فی الجملہ، جیسا کہ نہیں مخفی، یہ تو بات واضح ہے جی کہ کسی شے کی جو شان بیان کرتے ہیں تو وہ اسی کی شان ہوتی ہے کہ اے شاباش جی۔ مسئلہ جی، پھر جب کہ شارع کے لیے کمال اہتمام ہے بالتنبیہ المذکور، کون سی؟ کہ بھئی مجھے حمد کا پتہ ہے اور میں بطور تقلید نہیں کر رہا ہوں، تو اس لیے انہوں نے کلام کو شروع کیا اس لفظ کے ساتھ جو اس کو مؤکد کر دے۔ وہ کون ہے؟ وہ انا ہے، اور یہ انا مکسورہ ہے کیونکہ شروع کلام میں ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مکسورہ ہوتا ہے۔
اچھا جی، اب لفظی تحقیقیں. ابہا کون؟ یہ افعل التفضیل ہے. بہا ان سے مشتق ہے. بہا کا معنی ہے حسن، لطیف، فائق. وہ حسن جو اچھا ہو اور فائق بھی ہو. سمجھیو؟ اب آگے جو لفظ آ رہے ہیں درمیان ان کے، درر یہ بضم اول فتح ثانی. درر جمع ہے درہ کی، تو درہ لؤلؤ الکبیر، بڑا موتی جو شفاف صافی ہو. آگے لفظ ہے تنظم. کیا؟ یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے نظم سے. مصدر اس کی کیا ہے؟ نظم. نظم کس کو کہتے ہیں؟ موتیوں کو داخل کرنا دھاگے میں جی، اور موتیوں کو جمع کرنا لڑی میں، عقد میں. آگے لفظ ہے بنان. کیا لفظ ہے؟ بفتح الباء. یہ اس میں جنس ہے. اس سے مراد ہے انگلیوں کے سرے، یہ جو ہیں یہ پہلے پورے، یہ بنان ہیں جی. جی آگے لفظ ہے بیان بالفتح. تو بیان یہ فصاحت ہے، یعنی کلام فصیح جو اظہار کرے اس چیز کا جو ضمیر میں ہے جی. جی اور یہ بے بیان کی جو با ہے، کس کی؟ با جارہ جو ہے وہ استعانت کے لیے جی، یعنی بیان کے بنان کی مدد کے ساتھ. توجہ کریں. باقی بنان کی اضافت بیان کی طرف یہ لامیہ ہے، یعنی پورے واسطے بیان کے. بنان واسطے بیان لامیہ. سمجھے ہی؟ کلام کا معنی یہ ہوگا، یہ جو ساری کلام آخر تک جا رہی ہے، کہ بے شک بہت مزین موتی جو فائقہ ہیں، کبیرہ ہیں، شفافہ ہیں، وہ جو کہ داخل کیے گئے کس میں؟ اور جمع کیا گیا ان کے بعض کو لڑی میں، انگلیوں کے سروں کی وہ سرے جو ثابت ہیں کن کے لیے؟ یہ جو ازین العالی ہیں الآخری، یہ کیا ہیں؟ ہو حمد و مبدن. یہ مبدے کی حمد ہے، یہ مبدے کی حمد ہے. اور سمجھائیو مسئلہ جی. پھر نئی مخفی تجھ پر وہ جو شارع رحمہ اللہ کے کلام میں ہیں استعارات ہے. یہاں کیا ہیں؟ استعارے ہیں. توجہ. بیان استعاروں کا. استعارہ عبارت ہے لغتاً طلب العاریت، کسی سے کوئی چیز مانگنی، کسی سے. اصطلاحاً ایک شے کو تشبیہ دینی دوسری شے کے ساتھ بغیر ذکر کرنے کسی شے کے ادوات تشبیہ سے. درمیان میں جو تشبیہ والے حروف ہیں نا، کأنہ، کاف، تشبیہ، اس قسم کے لفظ نہ ہوں تو پھر ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دینی، ادوات تشبیہ. زید ان کل اسد، اس کو استعارہ نہیں کہتے جی اے شابہ سے. تو بغیر ذکر کرنے ان کے. اور یہ جو استعارہ ہے نا، یہ 4 قسم ہیں. استعارہ 12 دفعہ پڑھے، 4 قسم ہے. پہلا ہے استعارہ بالکنایہ. کون؟ استعارہ بالکنایہ. دوسرا ہے مسرہ. تیسرا ہے تخیلیہ. چوتھا ہے ترشیحیہ. اول تے ثانی تے ثالث تے رابع کو نہیں لکھے جی ثانی لڑکی لکھے، ثالث نل تے رابع نل. یہی عرض کر رہے ہیں. اچھا، استعارہ بالکنایہ کیا ہوتا ہے؟ ذکر مشبہ کا فقط اور مراد بھی مشبہ.
جی کی ذکر مشبہ کا فقط مراد بھی مشبہ جیسا کہ ان شابت المنیت و اظفارہا، وہ مثال مشہور پیچھے گزری ہے. اور اس کا نام مکنیہ بھی ہے، کنایا بھی اور مکنیہ بھی ہے. کیوں؟ لفہم المشبہ بہی کنایتن اے ضمنن لا صراحتن. ذکر مشبہ مراد بھی مشبہ، انتقال ہوتا ہے مشبہ بے کی طرف. تو یہ کیا ہوا؟ مکنیہ ہوا. کنایا کنایا دو نام ہیں جی، کنایا اور مکنیہ. جی. دوسرا ہے مصرحہ، یہ ہے کہ ذکر مشبہ بے کا جی، مراد مشبہ، ذکر مراد مشبہ. اس کا نام استعارہ تصریحیہ بھی ہے، کیونکہ اس میں مشبہ بے صراحتاً ذکر ہوتا ہے، لیکن مراد کون ہوتا ہے؟ مشبہ. ذکر مشبہ بے کا ہوتا ہے، مراد مشبہ ہوتا ہے. تیسرا ہے استعارہ، یہ کیا ہے؟ مشبہ بے کے مناسبات اقوا جو ہیں ان کو ثابت کرنا مشبہ کے لیے. کی کرنا؟ ملائمات مناسبات، مناسبات کے اقوا کو ثابت یعنی اس کی جو اقوا صفتیں ہیں ان کو ثابت کرنا. مشبہ کے لیے اور اس کا نام تحلیلیہ اور کیونکہ یہ واقعہ کرتا ہے مشبہ بے کے خیال میں. چوتھا ہے ترشیحیہ. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ مشبہ بے کے ملائمات عزف، وہ تو اقوا تھے نا، مناسبات عزف کو ثابت کرنا کس کے لیے؟ اور اس کا نام ترشیحیہ بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے کہ لغت میں اندک اندک شیر دادن مادر فرزند را تا قوت یابد، یہ ترشیح ہے جی. باقی ولا یخفا ما فی المعنی یعن من المناسبت. جی اچھا جی. وَإِذَا عَلَمْتَ هَذَا عَلِمْتَ هَذَا، جب تجھے یہ چار قسمیں پتہ چل گئی نا، اب اس عبارت میں بتاتے ہیں کہ کس کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. کوئی اور تو نہیں عبارت. فَنَقُولُ، ہن سنی کہ بیان کا جو ذکر ہے نا، بیان یہ استعارہ بالکنایہ ہے. کیا ہے؟ کیونکہ تشبیہ دی گئی ہے بیان کو انگلیوں کے ساتھ، اور ذکر اس کا وحدہ ہو ہے اور مراد بھی یہی ہے. اور ثابت کرنا بنان کو، وہ بنان جو اصابع کے اقوا ملائمات سے ہیں، کس کے لیے ثابت کرنا؟ بیان کے لیے جو کہ مشبہ ہے، یہ ثابت کرنا کیا ہے؟ اور پیچھے درر، اور ذکر کرنا درر کا، یہ تصریح ہے. کیونکہ تشبیہ دی گئی ہے درر کے ساتھ کن کو؟ اور ذکر کیے گئے درر اکیلے، اور مراد ان سے کون؟ کلمات اے شابہ سے. اور پھر ثابت کرنا اب وہ جو کہ درر کے ملائمات کے اقوا سے ہے، ان کو ثابت کیا کن کے لیے؟ کلمات کے لیے جو مشبہ ہے. یہ کیا ہے؟ اور ثابت کرنا نظم کا، وہ نظم جو درر کے، کیونکہ ضروری نہیں کہ موتی سارے پرونے ضروری ہیں، ویسے بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کو ثابت کرنا کلمات مشبہ کے لیے، یہ کیا ہے؟ اب کلام کا خلاصہ کیا بنا کہ یعنی یہ تو تھے نا لفظ، اب خلاصہ جو حمد کرنی ہے کہ بے شک کلمات کا افضل، جی جو کہ واضح ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جی. یعنی کلمات کا افضل ایسے کلمات جو وہ کیا چیز ہے؟ ساری عبارت کا خلاصہ یہ ہے جی. اچھا جی. یہ تو آگے تشبیہات. تنظام، جی یہ بھئی تا کے ساتھ ہے اس پر کہ یہ صفت ہے کس کی؟ موتی، ایسے موتی جو پروئے گئے، جی درر.
اور یہ بل یا بھی روایت ہے، اب صفت ہوگی ابہا کی، اور وہ ابہا جو کہ مضاف ہے کدھر، اور ثواب اولیہ کے تا کے ساتھ، اس لیے کہ اضافت اسم تفضیل کی نکرے کی طرف نہیں فائدہ دیتی مگر بات تخصیص اس نکرے کے کس کے ساتھ، صفت کے ساتھ پہلے ہو تو، اس لیے تو نہیں فائدہ دیتا زید افضل رجلین عالمین، برخلاف زید افضل رجلین عالمین کے ساتھ تخصیص ہوگی، تو یہ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی آگے، وَأَظْهَرَ ظَهْرٍ، الازہر اسم تفضیل ہے جی، یہ ظاہرہ یظہرو سے مشتق ہے، معنی یمنع کے وزن پر، بمعنی اشراک یشرک، چمکنا، والاشراق روشن و تابان شدن، اور یہ اظہر منصوب ہے اس پر، کس کا عطف ہے کس پر، تو وہ انا کا اسم ہے تو یہ بھی عطف کے ذریعے اسم بنے گا جی۔ اچھا جی لفظ ظاہر بے فتح زا سکون ہا ظاہرن، یا بفتح زا والہا دونوں ظاہرن، یہ اسم جنس ہے بمعنی ورد یعنی پھول، کیا پھول، اور بعض نے تصحیح کی ہے کہ یہ بضم زا و فتح ہا بھی ہے ظہر، تاکہ یہ موافق ہو جائے درر کے، ظہر درر، وہذا، اور یہ اگرچہ ممکن ہے تصحیح اس کی بین طور کی جمع بنا دے اس کو ظاہرہ بمعنی بیاض کی، لیکن کہتے ہیں جو مشہور ہے نا اساتذہ کرام سے، وہ کیا ہے ظاہر ہے، ظہر نہیں ہے جی۔ اچھا جی باتون ثارو، یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے، یہ نثر سے مشتق ہے، بسال مسلسہ، یہ نظم کی ضد ہے، نظم ہے پرونا، نثر ہے بکھیرنا، اردان یہ جمع ہے درن کی بضم را سکون دال، یہ آستین کیڑی ہوندی ہے، آستین کا جو اگلا حصہ ہے نا، آستین کا اگلا حصہ، اس کو کہتے ہیں سرے آستین، اس کو کہتے ہیں کیا درن، اردان تو جمع ہوئی نا، درن اس کو کہتے ہیں، ردن استغفر اللہ۔ آگے ہے اذہان، یہ جمع ذہن کی، ذہن کیا ہے کہ یہ ایک قوت ہے جو تیار کی گئی ہے تصوری ادراکات تصوریہ اور ادراکات تصدیقیہ کے لیے، جو قوت ہے اس کو ذہن کہتے ہیں۔ اردان کی اضافت کدھر، اذہان کی طرف، یہ اضافت یعنی وہ آستینیں جو کن کے لیے ہیں، ذہنوں کے لیے، جیسا کہ ذکر کیا فی شرح۔ اب کلام کا معنی کیا بنا، خلاصہ اس جملے کا کہ بے شک انوار جی بہت روشنوں سے روشن، و ازہارو شقائق جی کہ بنائے گئے ہیں متفرقہ آستینوں کے قدام میں، جو ثابت ہیں کن کے لیے، وہ ہوا شکر و منعمن، شکر و، وہ آگے آئے گا وہ شکر و منعمن، شکر و منعمن ہے، اے شاباش ہے جی۔ اچھا جی پھر نہیں مخفی تجھ پر، وہ جو اس میں بھی ہے کس سے، کیونکہ اذہان کا ذکر یہ استعارہ بال، کیونکہ تشبیہ دی گئی ہے ذہنوں کو کس کے ساتھ، اور ذکر مشبہ ہے مراد بھی، اور پھر اردان کا ثابت کرنا وہ جو کہ آستینوں کے ملائمات کی اقوا، ظاہر آستین کا جہاں ختم ہوتی ہے وہ بھی تو اس کے ساتھ لازم ہے جی، ذہنوں کے لیے ثابت کرنا جو کہ مشبہ ہے، یہ کیا ہے تخییر ہے، اور ذکر کرنا ظاہر کا یہ استعارہ، کیونکہ تشبیہ دی گئی ظاہر کے ساتھ صور علمیہ کو، اور ذکر مشبہ بے اکیلے کا، اور مراد اس سے صور علمیہ مراد ہے، اور پھر ثابت کرنا اظہر کو وہ جو کہ صور علمیہ، وہ جو کہ کیا ہے ظاہر کے اقوا ملائمات سے ہے،
کس کے لیے ثابت کرنا؟ جو کہ مشبہ ہیں، یہ استعارہ تخیلی ہے. پھر ثابت کرنا نثر کو، وہ پھیلانا وہ جو کہ ظاہر کی عدف ملائمات سے ہاں شاباش. تو یہ کیا ہے؟ صور علمیہ کی ثابت کرنا صور علمیہ کے لیے کہ اب کل شارح کی کلام کا خلاصہ کیا بنا کہ بے شک احسن صورتیں جی جن کا ادراک کیا جاتا ہے. احسن صورتیں جن کا ادراک کیا جاتا یعنی دماغ میں آنے والی جو سب سے اچھی صورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. سبحان اللہ. جی شاید کہ تو پہچان گیا ہوگا اس سے کہ باعث ایثار کے لفظ پر اظہر علی ایثار لفظ اظہر یعنی اطیب نے استعمال کیا. کیا کیا ہے؟ مثلا وہ جو کہ نقوہ ملائمات ظاہر ہے محض وہ دو امروں کی وجہ سے ہے. ایک تو مناسبت لفظیہ کس کے درمیان، دونوں کا مادہ ایک ہے، اور دوسرا صور علمیہ کا مراد لینا کس سے؟ ظاہر سے. اس وجہ سے اطیب سے صور علمیہ مراد نہیں لیے جا سکتے. جی تو سمجھے ہی. الاذہان جمع ہے ذہن کی. ذہن جو ہے نا یہ حواس باطنہ کا مجموعہ ہے نفس ناطقہ کے ساتھ، وہ بھی اس میں ہے. بے شک، اب ہا کا معنی کیا کیے؟ او آخر میں جو معنی کیا تھا جی. بے شک احسن موتی جو پروئے گئے ہیں بیان کے پوروں کے ساتھ، اور بے شک اس کا کیا معنی کیا ہے؟ اب بھئی روشن کون؟ کلیاں جو بکھیری گئی ہیں ذہنوں کے کی آستینوں میں. یہ دونوں کیا چیز ہیں؟ مبدے کی حمد ہے، مبدے کی حمد ہے. باقی وہ جو آخر میں دونوں جگہ معنی کیا ہے نا کلام کا خلاصہ وہ ہے. جی احسن موتی جو پروئے گئے ہیں بیان کے پوروں کے ساتھ، اور بے شک روشن کلیاں جو بکھیری گئی ہیں ذہنوں کی آستینوں میں. وہ کیا ہے؟ وہ مبدے کی حمد ہے.